المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اس سلسلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس درد کو محسوس کیا، پریٹ آباد کے باسیوں کے درد کو انہوں نے اپنا درد سمجھا اور گویا ان کے گھر آ کر ان کے غم مٹانے کے لیے سعی اور کوشش کی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے ایک سیاسی تعزیت ہوتی ہے جو بہت سارے لوگ آ کر رہے ہیں، یعنی مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے پاس آ کر تعزیت کر رہے ہیں جو اس ثانی ہے کہ مجرم ہے، وہ ذمہ دار جن کی وجہ سے یہ ثانیہ ہوا، وہ فائر بریگیڈ اسٹیشن جو قریبی تھا، سب سے بڑا مجرم یہاں کا میئر کاشف شورو ہے کہ جس نے وہ فائر بریگیڈ اسٹیشن وہاں سے ختم کیا ہے۔ دوستان محترم، ایک جملہ میرا سن لیں، تقریر کا موقع نہیں ہے، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں نے اسی لیے کہا کہ بعض لوگ صرف اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آئیں گے، لیکن مجھے یہ یقین ہے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کوئی عہدیدار بھی نہیں ہوں، میں ان کے اخلاص کو دل سے جانتا ہوں اور ان کے اخلاص ہی کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں ان کا ماضی گواہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ مسلمانوں کا ہوا ہے یہ تحریک اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور صرف دکھانے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا میرے دوستوں، محترم بزرگوں، تمہارے مسائل امریکہ کے غلام حل کر ہی نہیں سکتے، محمد کے غلام حل کریں گے۔ ان کے دام دے کر وہ گندم خریدی جاتی تو پھر ان کا بھی دل بڑا ہوتا۔ محترم حضرات، ہمارے پاس پانی کا بھی ذخیرہ موجود ہے، آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ کہیں تیل نکل رہا ہے، کہیں پیٹرول نکل رہا ہے، مگر عجیب عالم ہے، نہ ہمارے پاس تیل ہے، نہ ہمارے پاس پیٹرول ہے، نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ گیس ہے۔ اور گیس کے ذخیرے بھی سندھ میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما رہا ہے، مگر سب ہمارے حکمرانوں کی نالائقی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ جماعتیں جو اسلام کے نام پر ہیں اور آپ کو اسلام ہی کے لیے بلا رہی ہیں، یہی آپ کے مسائل حل کریں گی۔ اور یہ جو ثانیہ ہوا ہے یہ ٹوٹل حکمرانوں کی نالائقی کی وجہ سے ہوا ہے، سستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لواحقین کے غم کا مداوع ہر صورت میں آپ کو کرنا پڑے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے 100 مسئلے پیدا کر دینا یہ حکمرانوں کی نالائقی۔ ایک مسئلہ، اب یہ کوئی حل ہے کہ صاحب سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے تو سلنڈروں پہ پابندی لگا دی گئی، اب لمبی لمبی لائنیں لگ رہی ہیں اور پولیس کے مزے آ گئے۔ پولیس جہاں سلنڈر دیکھتی ہے وہیں اس سے رشوت وصول کر رہی ہے اور مہنگے داموں کہاں سے کہاں وہ جو ہے نا گیس مل رہی ہے، اور پھر وہ دور دراز سے اسے خرید کر لا رہے ہیں اور پولیس ان سے رشوت وصول کر رہی ہے۔ محترم حضرات، یہ حل نہیں ہوتا، حل یہ ہے کہ آپ حکمران ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو، جن سے غیر مسلموں نے سیکھا کہ جب تک عوام کو سہولیات نہیں مل جاتی، حکمرانوں کو سہولیات سے فائدہ اٹھانا حرام ہوتا ہے۔ اگر عوام بھوکی مر رہی ہے تو حکمران کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے پیٹ بھر کر کھائے۔ حکمرانوں کے لیے
ایک اصول دیا ہے کہ جب ہم تمہیں زمین کی حکمرانی عطا کریں تو تم نماز کا حکم دو گے، زکوٰۃ کا حکم دو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے لوگوں کو روکو گے۔ لیکن نیکیوں کا حکم تو وہ دے گا نا جو خود نیک ہو، برائیوں سے تو وہ روکے گا نا کہ جو خود نہ جو ہے برائیوں سے رکا ہوا ہو۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے گناہوں کا عذاب حکمرانوں کی صورت میں ہم پر مسلط ہے کہ شرابی، کبابی، بے نمازی، راشی، ہر قسم کے عیب ہمارے حکمرانوں میں اور ہمارے اداروں میں، ہماری انتظامیہ میں موجود ہے۔ آج ہمارے ادارے کام نہ کرنے کی تنخواہ لے رہے ہیں، جملہ سن لینا میرا، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اس جملے کا میں ذمہ دار ہوں۔ ہمارے ادارے، ہمارے یہ جتنے دفاتر گورنمنٹ کے کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ تو لہذا جو اللہ نے ایک اصول دیا ہے میرے محترم حضرات، اس پر کون پورا اترے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار موقع دیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوفے والوں کی طرح، وہاں بھی یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین موجود تھے نا، انہیں بھی کوئی عذر نہیں کہ ہم یا اللہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں، کتنی برائیاں ہوں، کتنی برائیاں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک کی صورت میں اللہ کے ولیوں کی جماعت آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اب اگر آپ ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسی قسم کے مسائل سے دو چار رہیں گے، یہ چہرے بدل جائیں گے، مگر ہمیں امید نہیں ہے کہ جو امریکہ کے غلام ہوں وہ کوئی آپ کا مسئلہ حل کر سکیں۔ اگر آپ کو اپنے مسئلے حل کرانے ہیں تو یقینی طور پر اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی، ناچنے اور گانے والوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، راشیوں سے، بدماشوں سے، زانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور رسول اللہ کے سچے غلاموں کو تخت پر لانا ہوگا، تاکہ پھر ان کے آنے سے رسول اللہ کا دین بھی تخت پر آ جائے، اور جب دین تخت پر آ جائے گا تو پھر خود بخود سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔